الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، صرف یہی ایک بات عرض کرنی ہے اور کچھ نہیں۔ اس ایک بات کا خلاصہ کیا ہے؟ یاسین شریف نے ایک واقعہ بیان کیا، قرآن اوپر سے ذکر کرتا ہوا آ رہا ہے اصحاب قریہ کا واقعہ۔ ایک بستی والے پر، وہاں کے لوگوں پر اللہ نے 2 یا 3 قاصد یا رسول یا پیغمبر بھیجے، جن کی باتوں کو وہاں کے لوگوں نے تسلیم نہیں کیا، نہیں مانا، جھٹلایا، انکار کر دیا۔ گاؤں کے ایک کونے سے ایک آدمی یحییٰ النجار نام کے آتے ہیں، اور آنے کے بعد انہوں نے اس قوم سے جو خطاب فرمایا اس کو ذکر کروں گا میں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، شہر کے دور آبادی سے ایک شخص آئے دوڑتے ہوئے۔ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا، کہا کہ میری قوم تم مانو، تسلیم کرو، ان کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دو، وہ جو کہہ رہے ہیں اس کو قبول کر لو۔ مگر وہ کون ہیں؟ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ داعی کے 2 وصف بیان کیے قرآن نے کہ داعی کیسا ہونا چاہیے، اللہ کے لیے بلانے والا، اللہ کی شریعت کی طرف دعوت دینے والا کیسا ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ بیان کی من لا يسألكم اجرا، کہ جو اپنے عمل پر کوئی اجرت نہیں طلب کرتا۔ معلوم ہوا کہ ہم جو اللہ کے دین کے لیے قدم اٹھاتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں صرف ایک نقشہ ہو کہ رب اس عمل سے راضی ہو جائے، کوئی اجرت نہ ہو، حاشیے خیال میں بھی کبھی کوئی نہ گزرے کہ کچھ ملے گا۔ اب آپ کو سوال ہوگا کہ مدرسین کیوں تنخواہ لے رہے ہیں؟ فقہا نے اس کے جواز کو، کیونکہ وہ مجبور ہیں، اگر تنخواہ نہیں لیں گے تو صبح سے شام تک خدمت نہیں انجام دیں گے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ مگر جو داعی ہوتا ہے اس کا فریضہ یہی ہے کہ اپنی اس عمل پر کوئی اجرت کا مطالبہ نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ روایتوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے ارشاد فرماتے ہیں مخاطب ہوتے ہوئے کہ میری قوم، میں تم سے اپنے اس عمل پر کوئی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا، ہاں میری اور تمہاری رشتہ داری ہے، تم اسی کی بنیاد پر تم مجھ سے محبت کرو۔ معلوم ہوا کہ داعی کے ساتھ محبت کرنا یہ نبی کا بھی پیغام ہے کہ جو دعوت دے رہا ہے اس سے محبت کرو، جیسے نبی فرماتے ہیں۔ ایک بات، وَهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ خود بھی راہ راست پر ہو، صراط مستقیم پر ہو۔ داعی کا سب سے یہ 2 چیزیں اس کے بارے میں اہم ذمہ داری، وَهُمْ مُهْتَدُونَ، خود راہ راست پر ہو، صراط مستقیم پر ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کہہ کچھ رہے ہیں کر کچھ رہے ہیں۔ یہ 2 باتیں وہ شہر سے آنے والے آدمی نے کہی، معلوم ہوا داعی کی 2 باتیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب آگے قرآن اور باتیں ان کی بیان کرتا ہے۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، میں کیوں تسلیم نہ کروں اس ذات کو جس نے مجھے پیدا کیا، میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً يُرِيدُونَ الرَّحْمَنَ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اگر میں تمہارے معبودوں کو مانوں گا تو میں کھلی گمراہی میں ہوں گا، جو نفع نقصان کا قادر نہیں رکھتے، قدرت نہیں رکھتے۔ آگے جو بات کہی آ رہی ہے اس کو سمجھو، ہمیں زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔
ہمیں کوثاری میں رہتے ہوئے کیسے زندگی بسر کر دی ہے، قرآن سمجھا رہا ہے۔ اس آدمی نے کہا انی اذا لفی ضلال مبین کے بعد انی آمنت بربکم فاسمعون، کھلا چیلنج کر دیا کہ میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان رکھتا ہوں۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، یہ جو قاصدین اللہ کی طرف سے جو ایلچی آئے ہیں، ان کے جو پروردگار ہیں ان پر میں ایمان رکھتا ہوں، اور انہی رسولوں کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا فاسمعون، تم بھی میرے گواہ رہنا، تم بھی میری باتیں سننا۔ جب قوم نے دیکھا کہ اوہو یہ تو ایمان لے آئے، گردن اڑا دی، انی آمنت بربکم فاسمعون، گردن اڑا دی، شہید کر دیے۔ بس یہاں رک جاؤ۔ کیا نکلا یہ بات نکلی کہ وہ شخص جو آئے تھے دوڑ کر، انہوں نے اپنی قوم کی خیر خواہی کی زندگی میں کہ تم مان لو، تمہارے لیے نجات ہے اس پہ، اور داعی دعوت دے رہے تھے، شہید کر دیے گئے۔ معلوم ہوا کہ حالات بھی آئیں گے، مگر ان حالات کو پیو گے تو ملے گا کیا؟ اگر کسی کے یہاں گئے، بھئی آ جاؤ مسجد میں، آ جاؤ بھئی آج بیان ہے، آ جاؤ بھئی نماز پڑھ لو، اب انہوں نے اٹھا کے 2-3 لگا دی، یا 2-3 باتیں کہہ دی، 2-3 تماچے مار دیے۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک زخمی ہوئی تھی تو آپ بخاری میں فرماتے ہیں ما انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، تو ایک انگلی تو ہے جو زخمی ہوئی، اور وہ زخمی بھی اللہ کے راستے میں ہوئی، اس پہ تو تجھے ثواب ملے گا، تو کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ نبی نے اپنے کو تسلی دی، اور نائب نبی جو کہلاتا ہے وہ سننے کو تیار نہیں۔ آج نہ پچھموں بیہونی مزیبا جماعت مان پیرو تو میں نے گاڑو دیتا ہو، پیرو تو میں نے ماروا تیار تھے کہ لوگ نہ گھیر گئے، تو ارے تمہیں شہید بھی کر دے جیسے یہاں شہید کر دیے گئے، تم کیوں مایوس ہوتے ہو؟ تمہارے اس عمل پہ تو اللہ تمہیں اٹھائے گا۔ معلوم ہوا کہ ایمان والا وہ ہیں جو اپنی قوم کی خیر خواہی کرے حیاً و میتاً۔ یہ یحییٰ النجار کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں نصح قومہ حیاً و میتاً، اپنی قوم کی خیر خواہی کی زندگی میں، اور سنو آگے، انی آمنت بربکم فاسمعون، جب یہ کہا کہ میں ایمان لے آیا، شہید کر دیے۔ قرآن کہتا ہے قیل ادخلوا الجنہ، کہو ان سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ہیں جیسے ہی شہید کیے جنت میں پہنچا دیے گئے۔ قیل ادخلوا الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، اے میرے پروردگار کہ کاش کہ میری قوم جان لے کہ آپ نے مجھے اس عمل پر، شہادت پر جنت دی، یہ عمل وہ جان لے، اور اس کو جاننے کے بعد بھی یہ ایمان لے آئے تاکہ ان کے یہاں کی راہ آسان ہو جائے۔ تو یہ یحییٰ النجار جو آئے دوڑتے ہوئے، انہوں نے زندگی میں بھی خیر خواہی کی کہ ایمان لے آؤ، جب شہید کر دیے گئے ان کو جنت ملی، جب بھی اللہ سے کہتے ہیں قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے پروردگار نے جو میرے ساتھ اکرام کا معاملہ کیا، میری قوم اس عمل کو جان لے کہ اس پر کیا ملتا ہے تو یہ نجات پالے۔ معلوم ہوا کہ انہوں نے زندگی میں بھی خیر خواہی کی، اور جب ان کو جنت میں پہنچا دیے گئے، جب بھی ان کی تمنا یہ ہے کہ میرے اس عمل پر اللہ نے مجھے کیا دیا، میری قوم جان لے اور پھر بھی ہدایت پہ آ جائے تاکہ ان کی نجات ہو جائے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس شخص نے نصح قومہ حیاً و میتاً، کوثاری کے رہنے والوں ایک ایک فرد سے یہ خطاب ہیں کہ جس کو رب العالمین نے یہ جذبہ دیا ہو کہ میں اپنی قوم کے لیے مروں، تو یہ سعادت مند جذبہ ہے، اس کی قدر کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے لیے مرے تو کیا مرے، اگر ہمارے اندر اللہ کی دین اور شریعت کا غم ہے، اللہ کی مخلوق کا غم ہے، تو اس دل کی بڑی قدر ہوگی۔ رہا ہمارا مسئلہ تو ہمارا کیا مشکل ہے رب العالمین کے لیے۔ لہذا یہ غم لے کر اٹھو
کہ جیسے اس آدمی کے اندر نصح قومہ حیا و میتا، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کی. ایمان والا آج اگر اپنی قوم کی خیر خواہی کرنے والا بن جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی غم نہیں ہو سکتا. بس مجھے یہی ایک بات عرض کرنی تھی، وقت لمبا ہو گیا، مختصر باتیں کرنے کی برکت کا سبب ہے، لمبی باتیں مطول نہیں بیان ہونا چاہیے. ہم نے اپنے بڑوں سے یہی سیکھا ہے. اللہ تعالیٰ ایک بات سنی اس پر عمل کی توفیق دے. سمجھ رہے ہیں، چھوٹے بڑے مرد اور عورت سب کو یہی پیغام ہے کہ اللہ کی شریعت کا غم پیدا کرو، اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی اور غم پیدا کرو. ہمارے غم کے لیے رب العالمین کافی اور وافی ہیں. ہم اپنے ذات سے اتنے پریشان نہ ہو، ہم پریشان ہو تو اللہ کے دین میں ہو، اللہ کی مخلوق میں ہو، پھر دیکھو زندگی بسر کرنے کا کیا لطف اور مزہ آئے گا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پروردگار عالم ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما، میدان محشر میں نجات کا ذریعہ بنا. قرآن کی جو ایک نصیحت جس کو قرآن نے بیان فرمایا، اے اللہ ہم نے تیری توفیق سے سنا، اے اللہ ہم سب کو یہ غم نصیب فرما. اے اللہ تیرا کرم ہوگا، ہم نااہلوں کا کام بن جائے گا. اے اللہ ہمیں غم نصیب فرما، اپنی شریعت کا غم دے، اپنی مخلوق کا غم دے. اے اللہ ہمارے غم کے لیے تیری ذات کافی ہے. اے اللہ غیب کے ہاتھوں ہماری تربیت فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم.